السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، اس 11 ربیع الاول کی رات میں کچھ معمولات کر رہا تھا، اچانک ایک ایسا انوکھا واقعہ ہوا جو آج سے قبل نہیں ہوا تھا۔ یہ بات اس لیے لکھ رہا ہوں کہ پیدائشی جنات سے دوستی، ہم کلامی، ان کی شادی غمی میں آنا جانا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر وہاں کے مشاہدات اور حیرت انگیز واقعات، ان کی دنیا کے رنگ و روپ دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا وہ اس طرح ہوا کہ میں ایک خاص درود شریف پڑھ رہا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑے سرسبز شاداب جنگل میں پایا۔ وہ جنگل کم جنت زیادہ، ہر طرف سبزہ، شادابی، رعنائی اور مقام حیرت ہی حیرت، ہر طرف پھول، کلیاں۔ میں اسی حیرت میں گم اور مسلسل گھوم رہا ہوں کہ ایک نہایت حسین بزرگ ملے جو کہ مصلی بچھا کر بڑی تسبیح پر کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے قدم ان کے قریب جا کر رک گئے اور میں خاموش انہیں دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون سا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت دیر تک سوچتا رہا لیکن وہ درویش اپنے ذکر میں مشغول رہے۔ انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، بس خود بخود میری زبان پر سورہ اخلاص جاری ہو گئی اور میں نے سورہ اخلاص اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی۔ میرے پڑھنے سے اس جنگل کے ہر ذرہ نے یہی سورہ پڑھنی شروع کر دی۔ ایک ایسا انداز اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے کہ میں خود حیران کہ الہی یہ کیسا منظر ہے۔ میں خود ابھی تک وہ پر لطف منظر نہیں بھول سکا۔ بس میں بے ساختہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہوں اور بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے منہ سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا، لیکن پڑھنا نہیں چھوڑا۔ وہ شعلے نہیں تھے بلکہ نور تھا اور ہر طرف نور ہی نور۔ بس دل چاہتا تھا کہ میں پڑھتا جاؤں۔ یکایک وہ درویش مصلی سے اٹھے تو ان کے اٹھتے ہی وہ طلسم ٹوٹا۔ انہوں نے دعا شروع کی۔ مختصر دعا کے بعد میں خود بخود خاموش ہو گیا۔ وہ اٹھے، مصافحہ کیا، گلے ملے، میرے ماتھے کو چوما، پیار کیا، لیکن بات نہیں کی۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ اور میں، ہم دونوں سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ اس کے پڑھنے سے محسوس ہوتا تھا ہمارا فاصلہ کم ہو رہا ہے اور ہم بہت تیزی سے فاصلے، منزل اور قدم طے کر رہے ہیں، لیکن شاداب جنگل طے نہیں ہو رہا تھا۔ ہر قدم نئی خوبصورتیاں، نیا حسن و جمال، نیا رنگ و روپ اور نئی دنیا ملتی تھی۔ محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ وہ درویش مجھے وہاں کی سیر کرا رہے ہیں، بس ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہے اور ہم مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ سفر میں سورہ اخلاص اور قدرت کے مناظر دیکھنے میں ایسا محو تھا کہ منزل کا احساس نہیں ہوا کہ میں کہاں ہوں، کتنا فاصلہ طے کر لیا اور جانا کہاں ہے۔ بس سفر جاری تھا۔ بہت دیر کے بعد ایک محل اور بہت ہی خوبصورت محلوں پر نظر پڑی۔ ان کے حسن و جمال کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دونوں اس کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ حاجی صاحب، صحابی بابا، عبدالسلام باورچی جن اور لاتعداد بڑے جنات مسند نشین ہیں۔ ہر طرف خوشبو رچی بسی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا انتظار تھا۔ اور بس ہم پہنچے تو محفل میں سورہ اخلاص کی تلاوت شروع ہو گئی۔ مختلف قرات میں سورہ اخلاص پڑھی جا رہی تھی۔ آواز ایسی دلکش اور پرسوز تھی کہ ہر شخص کے آنسو رواں تھے۔ پہلے تو میں نے محسوس نہ کیا، پھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی درویش ہیں جو مجھے ساتھ لائے تھے۔
یہ ان کی آواز تھی، حالانکہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن سورہ اخلاص کی آواز میں ایسی دلکشی اور سوز تھا کہ خود اپنے وجود کی خبر نہیں تھی۔ میں نے قریب ہی بیٹھے ایک جن سے پوچھا، یہ درویش کون ہے؟ وہ حیران ہو کر بولے کہ آپ نہیں جانتے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، سورہ اخلاص کے عاشق ہیں اور ہر اس شخص سے عشق و محبت کرتے ہیں جو سورہ اخلاص کا ورد رکھتا ہو، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام خود سارا دن سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں، اور یہ خود فرماتے ہیں وہ شخص مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا جو سورہ اخلاص نہ پڑھتا ہو۔ بس یہ مختصر سی بات کر کے ہم خاموش ہو گئے اور سورہ اخلاص کی قرات جاری رکھی۔ اس کی تلاوت ختم ہوئی، ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر طرف نور ہی نور تھا۔ پھر کھانے کی دعوت شروع ہوئی اور دسترخوان وسیع تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے تھے اور میری حیرت بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی حاجی صاحب اور صحابی بابا بیٹھے یہ باتیں سن رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سورہ اخلاص کی جو برکات بتائیں وہ سب لاکھوں جنات نے قبول کیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے سب کو اجازت دی، مجھے خاص الخاص اجازت عطا فرمائی، اور میں ہر پڑھنے والے کو بھی اجازت دے رہا ہوں۔ فرمایا، اگر کوئی شخص بغیر اسباب رقم سواری اور پاسپورٹ کے حج اور زیارت حرمین چاہتا ہو تو وہ 9 چندی نئے چاند کی جمعرات سے پہلے دن 1100 بار سورہ اخلاص، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے، دوسرے دن 1000 بار، تیسرے دن 900 بار، اس طرح ہر دن 100 کم کرتا جائے، آخری دن یعنی 11ویں دن 100 بار پڑھے، روزانہ ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ ہو تاکہ عمل میں طاقت اور تاثیر رہے۔ سفید لباس اور خوشبو لگا کر یہ عمل کیا جائے، ہر ماہ یہ عمل اسی طرح 11 دن کیا جائے، بس یہ عمل جاری رکھے، ناغہ نہ کرے، اگر مراد جلد پوری نہ ہو تو عمل نہ چھوڑے، جاری رکھے۔ ایسا غیبی نظام چلے گا اور اس کے ساتھ ہوگا کہ یہ خود سوچ نہیں سکے گا کہ کیا ہوا اور کیسے ہو گیا، بس ہو جائے گا اور خود بخود یہ حرمین کا مسافر بن جائے گا۔ اس عمل کے بتانے کے بعد ایک عمل اور فرمایا، جس قسم کا مسئلہ ہو اور کوئی بھی ناممکن مشکل ہو جو کسی طرح بھی حل نہ ہوتی ہو، ہر طرف سے کوشش اور محنت کر کے تھک گئے ہوں، کسی طرف سے راستہ نہ کھلتا ہو، موت کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو ایسی حالت اگر آپ کو کسی وقت تنہائی ہے تو بہتر ہے رات 1 بجے کے بعد 4 نفل اکٹھے ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 101 بار سورہ اخلاص تسمیہ کے ساتھ پڑھے، اس طرح ہر رکعت میں پڑھے، بس دھیان اور توجہ اللہ کی طرف اور خاص حضوری ہو۔ ہاتھ میں تسبیح لے سکتے ہیں۔ سلام کے بعد سر برہنہ کر لیں اور دائیں بازو سے قمیض نکال کر بازو اور کندھا ننگا کر لیں جیسے حالت احرام میں ہوتا ہے، پھر 500 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اول و آخر درود شریف 11 بار، پھر جتنی دیر سارے عمل میں لگتی ہے اتنی دیر خوب گڑ گڑا کر بھکاری بن کر دعا کریں، رو رو کر مانگیں کہ جسم کا رواں رواں کھڑا ہو جائے، بہت لمبی اور عاجزانہ دعا کر کے پھر 100 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے لیٹ جائیں۔ یہ عمل کچھ عرصہ یا کچھ دن مستقل کریں اور قدرت کے کمالات اور حمایت اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سورہ اخلاص کے اور کمالات اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا عمل بتاؤں گی۔ اس کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک لازمی کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔